پھر جب ملکہ غزنی کو اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ عوام کی اکثریت اب بھی نظام شاہ کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہے تو اقتدار کی پیشانی پر کئی شکنیں ابھر آئیں اور طاقت کے چہرے پر نفرت اور غضب کے کئی رنگ نمایاں ہو گئے۔ امام تمہاری جوش تقریر اور طاقتور دلائل سب کے سب رائگاں گئے۔ ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کو اپنے حضور طلب کرتے ہوئے کہا، ہمارے مخبروں نے خبر دی ہے کہ غزنی کی رعایا پر وہ ایک عارضی رد عمل تھا۔ تمہارے بوئے ہوئے شک کے بیچ کو لوگوں کے عقیدت کی زمین نے قبول نہیں کیا۔ غزنی کے عوام کی زبانیں ہمارے قہر و جلال کے باعث گنگ ہو گئی ہیں، مگر ان کے دلوں کے صنم خانے میں ابھی تک نظام شاہ کا بت موجود ہے۔ وہ اس بت کو توڑنے کے بجائے نئے انداز سے آراستہ کر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے امام رکن الدین کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ ایک زمانہ شناس انسان تھے، اس لیے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے انتہائی پرزور لہجے میں بولے، ملکہ عالیہ، اگر غزنی کی نادان رعایا نظام شاہ کی مورت کو نئے انداز سے آراستہ کر رہی ہے تو پھر آپ اپنا دست اختیار بلند کیجیے اور ایک ضرب سے ہی اس کے بت کو توڑ ڈالیے۔ امام رکن الدین مسعود ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہہ رہے تھے، میں نے تو ملکہ عالیہ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر نظام شاہ مجمع عام میں صاحبزادہ محمود کے سیاسی وجود کو جھٹلا کر امیر اسماعیل کے اقتدار عالیہ کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کی مذہبی بہرروی سے چشم پوشی کرتے ہوئے اسے ملک بدر کر دیجیے تاکہ عوام الناس اس فتنے کے اثرات بد سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے برعکس دوسری صورت میں اگر وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو پھر زندان کے ایک تاریک گوشے میں اس کی نامراد زندگی کا چراغ گل کر دیجیے۔ اس طرح آپ کی سیاسی ضرورت کی تکمیل بھی ہو جائے گی اور غزنی کی تاریخ میں آپ کے نام ایک عظیم شان کارنامہ بھی منسوب ہو جائے گا۔ آنے والی نسلیں ملکہ غزنی کو انتہائی عقیدت اور احترام سے یاد کریں گی اور کہنے والے بے اختیار یہ کہیں گے کہ امیر الپتکین کی حق پرست اور جانباز بیٹی نے مذہب اسلام کی بڑی خدمت انجام دی اور ہزاروں انسانوں کو گمراہی کی تاریک غاروں سے نکال کر صحیح عقیدے کی تیز روشنی میں کھڑا کر دیا۔ امام رکن الدین مسعود اپنی دستار فضیلت بلند رکھنے کے لیے ملکہ غزنی کو انتہائی غیر دانشمندانہ مشورے دے رہے تھے اور اقتدار کی بھوکی ملکہ بیٹے کی محبت میں نہ صرف اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھی تھی بلکہ اس کی عقل بھی زائل ہو گئی تھی۔ ملکہ غزنی نے نئے سپہ سالار امیر جلال کو طلب کر لیا، کیا تجھے میرے کرم کا اندازہ ہے اور کیا تو ہماری عنایتوں کا شمار کر سکتا ہے؟ ملکہ غزنی نے انتہائی درست لہجے میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ادنا خدمتگار ملکہ غزنی کی نوازشات کا شمار تو نہیں کر سکتا۔ امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر اس کا اقرار ضرور کر سکتا ہوں کہ احسان شناسی کا جذبہ میرے خون میں شامل ہے۔ ملکہ عالیہ کسی بھی حال میں مجھے نمک حرام نہیں پائیں گی تو پھر نظام شاہ کو ہماری قصیدہ خوانی پر مجبور کر دے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی، اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اس کی زبان کاٹ کر ہمارے حضور پیش کر دے۔ ایک بوڑھے قیدی کی زبان کاٹ دینا بہت آسان ہے ملکہ معظمہ، امیر جلال نے نفس قد تک خم ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک اوسط درجے کا فوجی تھا، مگر خوشامدانہ عادتوں نے اسے راتوں رات غزنی کا سپہ سالار بنا دیا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنی اسی پست فطرت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نظام شاہ کو آپ کی قصیدہ خوانی پر اس طرح مجبور کر دوں گا کہ وہ غزنی کے گلی کوچوں میں صرف آپ ہی کی عظمتوں کا کلمہ پڑھے گا، تو پھر جا اور اپنے اس دعوے کا ثبوت پیش کر۔ امیر الپتکین کی بیٹی نے جاورانہ حکم جاری کر دیا اور سپہ سالار امیر جلال وحشیانہ عزائم کے ساتھ زندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نظام شاہ کے حنیف اور لاغر جسم پر اس قدر مشق ستم کی گئی کہ اس کا پورا بدن لہولہان ہو گیا اور پھر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اپنے ہوش و آواز کھونے سے پہلے نظام شاہ یہی کہتے رہے، میں اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ نے اپنے اس عاجز بندے نظام شاہ کو جس قدر ہمت بخشی ہے، میں اس کے مطابق بار بار کہتا ہوں کہ اسماعیل مسلمانوں کی قیادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس میں یہ صلاحیت ہوتی تو اپنے خالق کی قسم میں پہلا شخص ہوتا جو سرعام اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ اگر تو امیر کی اطاعت کا انکار نہیں کرتا تو پھر اپنے جاہل عقیدت مندوں کو یہ بات سمجھا دے کہ محمود غزنی کی امارات کے قابل نہیں ہے۔ امیر جلال نے درندگی کی پہن لی تھی، تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ نظام شاہ اپنی ضعیفی پر رحم کھا اور اپنے انجام کو عبرتناک ہونے سے بچا لے۔ تازیانوں کی کثرت اور تکلیف کی شدت سے نظام شاہ کے چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے عہد سے نہیں ہٹا تھا۔
عہد اپنے خالق سے کیا جائے یا اس کے بندے سے، عہد بہرحال عہد ہوتا ہے اور عہد شکنی میرا مزاج نہیں۔ جھوٹے اور فانی اقتدار کے نمائندوں، تمہیں کیا معلوم کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور لفظ کا برہم کیسے رکھا جاتا ہے؟ اللہ کی بخشی ہوئی زبان کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ میں تو بہت پہلے محمود کے حق میں اہل غزنی کو اپنی زبان دے چکا ہوں۔ اگر تم لوگ میری زبان سمجھنے سے قاصر ہو تو پھر اسے مجھ سے جدا کر اپنی ملکہ کے حضور پیش کر دو، یہی تو تم چاہتے ہو۔ پھر یہ تعویل اور تاخیر کیوں؟ میں اپنا کام کر چکا، تم بھی اپنا کار سیاست کو تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ کہہ کر نظام شاہ بے ہوش ہو گئے اور پھر جب انہیں دوبارہ ہوش آتا تو امیر جلال ان سے امیر اسماعیل کی اطاعت کا مطالبہ کرتا اور نظام شاہ اپنے وہی الفاظ دہرا دیتے۔ کئی دن تک جبر و تشدد کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر امیر جلال تھک گیا اور اس نے ملکہ غزنی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں اس نامراد بوڑھے کی قوت برداشت پر حیران ہوں۔ ملکہ عالیہ، بات کرتے وقت امیر جلال کی آواز لرز رہی تھی، اگر میں نے مزید تشدد کیا تو نظام شاہ کہ مر جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر امیر جلال کی آواز سن کر ملکہ غزنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے اٹھے ہوئے سر کو اپنے سامنے جھکانے اور اس کی پتھر کی زبان کو آپ کے حق میں نرم کرنے کے لیے بس ایک آخری راستہ باقی رہ گیا ہے۔ سپہسالار امیر جلال نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، ملکہ عالیہ، مجھے نظام شاہ کے اہل خانہ کی جانوں پر پورا اختیار دیں، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سرکش بوڑھا آپ سے رحم کی درخواست کرنے لگے۔ آخر تو چاہتا کیا ہے امیر جلال؟ ملکہ غزنی نے حیران ہو کر اپنے سپہسالار سے پوچھا۔ بعض انسان اپنی ذات کے لیے بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ امیر جلال نے رک رک کر کہا، میرے اندازے کے مطابق نظام شاہ بھی انہی انسانوں میں شامل ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے دنیا کے ہر خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس قسم کے لوگوں کو موت کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب ان کے قریبی عزیزوں پر کوئی ہیبت نازل ہوتی ہے تو وہ شدت جذبات سے ملغوب ہو کر چیخ اٹھتے ہیں اور پھر اسی نازک لمحات میں ان کے اٹل فیصلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی ملکہ عالیہ کے حکم سے نظام شاہ پر انسانی تاریخ کے قدیم تجربے کرنا چاہتا ہوں، اور تجربہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ نظام شاہ کے قریبی عزیزوں کو شدید آزار پہنچایا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس کے آہنی اعصاب میں لچک اور پتھر کی زبان میں نرمی پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ امیر جلال نے تشدد کے نئے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ غزنی کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اسی قہرناک لہجے میں بولی، تم کچھ بھی کرو، میں تو اس کی پتھریلی زبان سے صرف دو لفظ سننا چاہتی ہوں، اپنے لیے ملکہ عالیہ کا لفظ اور اسماعیل کے لیے امیر معظم کا لفظ۔ بس یہی دو لفظ میری اولین ضرورت ہیں۔ اگر تم اس ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتے تو پھر میں غزنی کے کسی دوسرے شخص کا انتخاب کر لوں گی جو یقیناً تم سے زیادہ ہوشیار اور تشدد پسند ہوگا۔ ملکہ غزنی کی سفاکی فطرت اپنے حقیقی خد و خال کے ساتھ نمایاں ہو چکی تھی۔ ملکہ عالیہ مطمئن رہیں کہ ان دو الفاظوں کی گونج صرف قصر شاہی کے ایک کمرے تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ غزنی کی گلی کوچوں میں بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ سنائی دے گی۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ملکہ غزنی کی اجازت پاتے ہی امیر جلال کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا، مگر پھر یکایک اس کے چہرے پر گہرا اضطراب جھلکنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سالار غزنی کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ملکہ غزنی نے امیر جلال کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، میں نظام شاہ کی منہ بولی بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر جلال نے جھکی ہوئی نظروں اور کانپتے ہوئے لہجے کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ ملکہ غزنی پہلے تو حیرت زدہ رہ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تجھے کس نے روکا ہے؟ اپنی شادی کا پیغام بھیج دے۔ مگر کیا تو یہ نہیں جانتا کہ نگار خانم اسد شیرازی جیسے مرتد اور منافق کی بیٹی ہے؟ میں سب کچھ جانتا ہوں ملکہ عالیہ، مگر یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ یکایک امیر جلال کے چہرے پر نفرت اور غضب کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھی اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا تھا۔ ملکہ عالیہ اس راز سے بے خبر ہیں کہ میں نے امیر سبکتگین مرحوم کی زندگی میں نگار خانم کے لیے اپنا پیغام بھیجا تھا، مگر اسد شیرازی کی بیٹی نے جس حقارت کے ساتھ میرا پیغام مسترد کیا تھا، میں اس کی ذلت کو آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ اب ملکہ عالیہ سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے اس ادنا خادمگار کو سرخرو ہونے کا موقع عنایت فرمائیں، مگر یہ شادی حالت جبر میں تو نہیں ہو سکتی۔ ملکہ غزنی نے کہا، کل کی طرح نگار خانم آج بھی انکار کر سکتی ہے، میں اسے اقرار پر مجبور کر دوں گا۔ امیر جلال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا،
نگار خانم سے شادی صرف میرا ذاتی مسئلہ نہیں، اس میں غزنی کے سیاسی مفادات بھی پوشیدہ ہیں۔ میرے پاس بھی آخری ہتھیار ہے جس سے نظام شاہ کی روحانی شخصیت کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یکایک ملکہ غزنی کی کشادہ آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اقتدار کی بھوکی عورت سپہ سالار امیر جلال کے منصوبے کا مفہوم سمجھ گئی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ امیر جلال ایک کینہ پرور اور خود غرض انسان ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے انتہائی پستی میں اترنا چاہتا ہے۔ لیکن اچانک ملکہ غزنی پریشان سی نظر آنے لگی۔ تیری شادی کی خبر سن کر اس شہر کے لوگ تیرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اگر ان کی زبانوں پر حرف احتجاج آیا کہ ملکہ عالیہ نے ایک بے سہارا لڑکی کو اپنے سپہ سالار کے حوالے کر دیا، یہ راز تو صرف اس کمرے کی دیواروں کے سینے میں پوشیدہ ہے، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ملکہ عالیہ اس کاروبار ستم میں اپنے سپہ سالار سے تعاون کر رہی ہیں؟ امیر جلال نے ملکہ غزنی کے اندیشوں کو دور کرنے کے لیے عرض کیا، اور پھر ایک لعنت زدہ لڑکی کے لیے کون آپ کی عدالت میں احتجاج کرے گا؟ نظام شاہ کے علاوہ پورے شہر میں ایک فرد بھی ایسا موجود نہیں جو اسد شیرازی کی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ سپہ سالار امیر جلال کی بات سن کر ملکہ غزنی مطمئن نظر آنے لگی، اور پھر اسی روز امیر جلال نے مرحوم فوجی کی بیوہ، اس کے 22 سالہ نوجوان بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کو قید خانے میں ڈال دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ تینوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ زندان کے اندھیرے کیسے ہوتے ہیں اور ان کے کمزور جسم محسوس کر لیں کہ زنجیروں کا بار گراں کیا ہوتا ہے، پھر انہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ابھی نظام شاہ پر تشدد کا نیا حربہ آزمانی کی تیاری ہو رہی تھی کہ نشاپور سے ایک قاصد محمود کا خط لے کر غزنی پہنچا۔ ملکہ غزنی نے محمود کا خط پڑھا تو حزانی انداز میں چیخنے لگی، موج خون قصر شاہی کی فیصل سے گزر جائے اور غزنی کے در و بام پر موت کا ابدی سکوت طاری ہو جائے، مگر میں اس نافرمانی کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کروں گی۔ محمود نے اپنے ایک اہم سیاسی مشیر اور انتہائی معتبر شخص ابو الحسن حمودی کے نام یہ خط روانہ کیا تھا اور یہ ہدایت بھی دی تھی کہ اس خفیہ مکتوب کو کسی کا پتہ نہ چلے، مگر ملکہ غزنی کی غیر دانشمندانہ اور اضطرابات نے اس راز کو فاش کر دیا کہ محمود کا قاصد کوئی سیاسی مراسلہ لے کر دارالحکومت پہنچ گیا ہے۔ محمود نے اپنے سیاسی رازداروں کے مشورے سے نہایت ہوشمندانہ اور شائستہ انداز میں 2 خط لکھے تھے۔ ایک خط چھوٹے بھائی اسماعیل کے نام تھا اور دوسرا اپنی سوتیلی ماں کے نام۔ محمود نے اپنے برادر اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، اے میرے عظیم باپ کی خوبصورت نشانی، اے میرے دست بازو اور اے میرے رفیق، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مجھے اس بات کا گلہ نہیں کہ تم نے والد محترم کی بیماری کے سلسلے میں اس قدر غیر ذمہ داری کیوں برتی۔ میں نہیں جانتا کہ امیر مرحوم کو کیا بیماری لاحق تھی اور وہ کس حال میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آج یہ احساس کر کے میرے دل میں ناقابل بیان درد اٹھتا ہے کہ میں اپنے باپ کے بستر علالت کے قریب موجود نہیں تھا۔ کاش میں آخری وقت میں اس عظیم شخص کی تھوڑی بہت خدمت کر کے اپنے نامہ اعمال کو روشن کر لیتا، جو صرف باپ ہی نہیں میرا محسن بھی تھا، آقا بھی، اور تم سے اس بات کی شکایت بھی نہیں کی کہ تم نے والد محترم کی موت کی خبر مجھے کیوں نہیں دی۔ اگرچہ یہ بڑی سفاکی اور انتہائی سنگ دلی ہے کہ ایک فرمانبردار بیٹے کو اس کے شفیق باپ کے انتقال کی اطلاع نہ دی جائے، لیکن میں بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہاری اس خطا کو بھی معاف کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے گناہ شمار کرنے کا وقت نہیں۔ بدنصیبی اور محرومی کا یہ زخم تو زندگی بھر سلگتا رہے گا۔ والد محترم کا آخری دیدار نہ کر سکا، مگر تم نے میری روح پر ایک اور گہرا زخم لگایا ہے جو کسی طبیب کے فراہم کردہ مرہم سے بھی نہیں بھر سکتا۔ ہاں، اگر تم خود ہی چاہو تو وہ زخم بھر سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت تمہارے مشیر کون ہے اور تم کن لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہو۔ کاش تمہیں کوئی بتا سکتا کہ بڑے بھائی سے کس طرح خطاب کیا جاتا ہے۔ تم نے مذہبی روایات کو تو پامال کر ڈالا، مگر افسوس کہ دنیا داری کی رسم بھی نہیں نبھا سکے۔ کیا تمہیں خط لکھتے وقت یہ یاد نہیں آیا کہ تم ایک اعلیٰ ظرف انسان کے بیٹے ہو؟ تمہاری طرف سے جس خود غرضی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کی توقع ایک جاہل اور نیچ خاندان کے کسی فرد سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں سب سے پہلے امیر مرحوم کی وفات کے سلسلے میں تعزیت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے تمام مذہبی اور معاشرتی رسموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اپنے حق کے وراثت کا مطالبہ کیا۔ تمہارے مکتوب کے ہر لفظ سے ایک ہی مفہوم کی عکاسی ہوتی تھی کہ تم اقتدار کے سوا
तमाम रिश्तों को फरामोश कर चुके हो। अगर तुम वालिद मोहतरम के हवाले से कुछ देर के लिए मेरे गम में शरीक हो जाते तो और अमवार सल्तनत में मुझसे मशवरा ले लेते तो इस तरह रिश्तों का भरम भी रह जाता और शायद सियासत के पेचीदा मसले भी हल हो जाते, लेकिन तुमने इंतहाई नाजुक और कीमती वक्त बड़ी बेदर्दी के साथ बर्बाद कर दिया। फिर भी मैं इस गुजरे हुए वक्त को पीछे की तरफ लौटाने के लिए एक नाकाम सी कोशिश कर रहा हूँ और बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें निहायत मुखलिसाना मशवरा देते हुए कह रहा हूँ कि जल्द अज जल्द इस फरेबकार मुशीरों के नरगे से निकल आओ और इस दुनिया को हकीकत पसंदाना नजरों से देखने की कोशिश करो। अगर तुमने मुझसे हुस्न ज़न रखा और मेरे खत को बिरादराना जाविया निगाह से देखा तो बहुत मुमकिन है कि हम दोनों मिलकर इस खुशगवार वक्त को वापस ले आएं जब हमारे दरमियान इख्तलाफात की पथरीली दीवार तो एक तरफ कोई धुंधली सी लकीर भी मौजूद नहीं होगी। बहुत सी उम्मीदों के साथ जवाब का मुंतजिर, तुम्हारा बड़ा भाई महमूद। दूसरा खत महमूद ने अपनी सौतीली माँ के नाम तहरीर किया था। मादर मेहरबान, मुझे पास आदाब है, इसलिए आपसे कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, मगर इस कदर लब कुशाई की गुस्ताखी जरूर करूंगा कि वालिद मोहतरम की आंखें बंद होते ही आपने मुझ पर अपनी मोहब्बतों के दरवाजे भी बंद कर दिए। मैं तो मुंतजिर था कि आपकी बेमिसाल शफकतों में डूबी हुई तहरीर पढ़कर मेरी सोगवार और अजियतनाक तन्हाइयां दूर हो जाएंगी, मगर आपने तो अपने इस दूर अफ्ताद बेटे की कल्बी हालत के लिए एक लफ्ज भी नहीं लिखा। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने एक माँ की शख्सियत का ये पहलू आज तक नहीं देखा था। इस्माइल ने बड़े वाज़े अल्फाज में तहरीर किया है कि अगर मैं इसकी इमारत तस्लीम नहीं करूंगा तो फिर मुझे और मेरी माँ की जिंदगी को इंतहाई संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। बेशक मैं आपके वतन से पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप खूब जानती हैं कि मैं अपनी हकीकी माँ की तरह आपके साथ भी इसी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आता हूँ और दोनों मोहतरम हस्तियों के दरमियान कभी ऐसी तफरीक की कोई दीवार खड़ी नहीं की कि जिसे देखकर अहले दुनिया अंगुश्त नुमाई कर सकें। फिर इस्माइल ने मेरी वालदा मोहतरमा के बारे में ऐसी बहरमाना बात क्यों तहरीर की? क्या इस्माइल का ये हुक्म नामा खत आपकी नज़र से नहीं गुजरा? अगर गुजरा है तो खुदा के लिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरी ही नहीं, इसकी भी माँ है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। अपने खुद गर्जाना मकसद की तकमील के लिए कोई बेटा अपनी माँ को भी यरगमाल बना सकता है। सूरत हाल वाज़े होने के बावजूद मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता और अगर इसने अपनी मर्जी से ये खत तहरीर किया है तो मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि खुसूसन इक़्तिदार के लिए ऐसे पस्त हरबे इस्तेमाल ना कीजिए। मुझे अंदेशा है कि कहीं आपके इस वहशियाना अमल से अमीर अलपतकीन और अमीर सुब्तकीन जैसे हुक्मरानों की रूहें ना तड़प उठें और फिर आपकी ज़ात करामी तारीख़ गज़नी का एक शर्मनाक हवाला बनकर रह जाए। मैं आखिरी इल्तिजा यही कर सकता हूँ कि आपकी तरह मेरी वालदा मोहतरमा भी एक गमज़दा बेवा है। आप इनकी मोहतरम ज़ात को सियासत की बिसात का एक हकीर मोहरा बनाने के बजाय उनकी दिलजोही कीजिए कि वो इस वक्त बहुत तन्हा हैं। मैं तवील फासलों के बावजूद इनकी बेचारगी का अंदाज़ा कर सकता हूँ। इस इल्तिजा के बाद मुझे यकीन है कि मादर मेहरबान माजी की रिवायतों को बरकरार रखेंगी। आपका दूर अफ्ताद बेटा महमूद। महमूद ने बड़ी एहतियात, दानिशमंदी और खुलूस के साथ ये दोनों खतूत तहरीर किए थे, मगर मलका गज़नी और इस्माइल ने इन खतूतों में पोशीदा जज्बातों की सदाकत को इस कदर भी महसूस नहीं किया जितना कि इंसान चलती हुई हवा, बरसते हुए पानी और चमकते हुए सूरज को महसूस कर लेता है। हवा से इक़्तिदार ने माँ बेटे के जहनों को एक मुख्तसर से दायरे में कैद कर दिया था और वो दायरा था ताजो तख्त की खुद गर्जाना तलब और गैर दानिशमंदाना सोच। हुक्मरानी के सिवा इनके दिमागों में कोई दूसरा ख्याल ही नहीं उभरता था। वो कसरे शाही की हुदूद से आगे नहीं देख सकते थे और ना ही पीछे। मजीद सितम ये कि मलका गज़नी और अमीर इस्माइल के मुशीर भी इंतहाई ज़माना साज थे। इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसका दिमाग इक़्तिदार के लालच से पाक होता। नतीजतन तमाम मुशीरों ने अपने सरों पर दस्तारे फजीलत कायम रखने के लिए साहबजादा महमूद के खतूत की गलत तशरीह पेश करते हुए कहा, मलका आलिया, इन खतूत के एक एक हुर्फ से जाहिर होता है कि महमूद अमीर मुअज़्ज़िम और आपकी खानदानी ताकत से सहम गया है और खूनी रिश्तों की आड़ में मुनाफाना सियासत से काम ले रहा है। आप महमूद के इस इनकसार से फरेब में ना पड़ जाना। वो बड़ी अय्यारी के साथ आपसे कुछ मोहलत तलब कर रहा है। अगर आपने अपनी रिवायत आला ज़र्फ़ी और नरम दिली से काम लिया तो महमूद को संभल जाने का मौका मिल जाएगा और यही बात आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हम साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं कि महमूद के आसाब शिकस्ता हो चुके हैं। आप इसके आसाब पर मजीद दबाव बढ़ा दीजिए, यहाँ तक कि आपके बेपनाह ताकत का शोर सुनकर
کر اس کا دماغ شل ہو جائے اور اس کے سینے میں خوف و دہشت کے سوا کسی جذبے کا وجود باقی نہ رہے۔ جیسے ہی دوسرے مشیر خاموش ہوئے، غزنی کا نیا سپہ سالار امیر جلال بول اٹھا، ملکہ عالیہ، آپ کے اقتدار کی آندھی نے محمود کے ارادوں کے درخت کو زمین بوس ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ امیر جلال روایتی خوشامدانہ لہجے میں بول رہا تھا، اب فہم و فراست اور تدبیر و سیاست کا یہی تقاضا ہے کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اگر آپ نے اپنی بھرپور طاقت کے مظاہرے میں ذرا سی بھی تاخیر سے کام لیا تو امیر معظم کا بدترین دشمن سلطنت کے دوسرے مخالفین سے مل کر کوئی ساز باز بھی کر سکتا ہے۔ امیر جلال کا مشورہ سن کر ملکہ غزنی نے اپنے دوسرے مشیر کی طرف دیکھا۔ صاحبزادہ محمود کو خط لکھا جائے کہ وہ غزنی حاضر ہو کر رعایا کے سامنے امیر معظم کے ہاتھ پر بیعت کرے اور عملی طور پر اپنے خلوص وفا کا یقین دلائے، ورنہ اسے حکومت وقت کا باغی تصور کیا جائے گا۔ مشیروں کی بیجا تعریف نے نوعمر امیر اسماعیل کے ذہن کو اس طرح معوف کر دیا تھا جیسے کوئی شرابی کثیر بات نوشی کے سبب اپنے حواس گنوا دیتا ہے اور فرش زمین کو چھو کر عرش کی طرف تصوراتی پرواز کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی مدہوشی، سرشاری اور نااندیشی کی کیفیت میں امیر اسماعیل کے بجائے ملکہ غزنی نے براہ راست محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرزند، تم نے مجھے مادر مہربان کہہ کر پکارا، میں بھی تمہارے اختیار کرتا انداز تخابت سے فی الوقت بہت مسرور اور مطمئن ہوں، مگر میری یہ مہربانی تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری سے مشروط ہے۔ اب تم بچے نہیں ہو کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کی نزاکتوں کو سمجھنے سے قاصر رہو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا کرم اس وقت تک سایہ فلک رہے گا جب تک تم پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ میرے سامنے اپنی گردن خم رکھو گے، لیکن جیسے ہی تمہاری گردن میں منافقانہ اور باغیانہ تناؤ پیدا ہوا تو پھر یہ مادر مہربان قہر و غضب کے پیکر میں ڈھل جائے گی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ایسے بے شمار مناظر دیکھے ہوں گے کہ شفیق اور مہربان ماں باپ نافرمان اولادوں کو اپنی بے مثال محبت کے حلقے سے خارج کر دیتے ہیں۔ آج کل تم بھی اسی آزمائش سے دوچار ہو۔ اگر تمہارے دل میں کھوٹ نہیں تو یقیناً تم اس آزمائش میں بھی پورے اترو گے، ورنہ دوسری نافرمان اولادوں کی طرح دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر ڈالو گے۔ غور سے سنو، تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم بلا تاخیر غزنی حاضر ہو کر رعایا کے سامنے اپنی وفاداری کا اعلان کرو اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا دو کہ تمہیں والد مرحوم کی وصیت سے کوئی اختلاف نہیں اور تم چھوٹے بھائی اسماعیل کو صدقہ دل کے ساتھ اپنا امیر تسلیم کر چکے ہو۔ یاد رکھو کہ تم اس وقت وفاداری کے اس امتحان میں کامیاب قرار پاؤ گے جب تمہارے چہرے پر ہوا سے اقتدار کا کوئی عکس نمایاں نہیں ہوگا اور سینے میں حکمرانی کی کوئی خواہش زندہ نہیں رہے گی۔ ہم تمہیں جو کچھ عطا کریں گے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لو گے اور جس چیز سے روک دیں گے اس کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے۔ جہاں تک تمہاری والدہ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ تم یہاں کی صورتحال سے قطعاً بے خبر ہو۔ آپ کی والدہ نے مذہبی اور سیاسی اعتبار سے ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ بے شک وہ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں اور اس حقیقت کے پیش نظر میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، مگر اقتدار کے معاملے میں انہوں نے حقائق سے منہ موڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ فی الحال ان کی شخصیت کا جو رخ سامنے آیا ہے وہ باغیانہ ہے۔ تمہاری والدہ نے نہ صرف امیر مرحوم کی وصیت کو حقارت کے ساتھ ٹھکرایا ہے بلکہ وہ غزنی کی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی ناکام کوشش بھی کر چکی ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے شوہر کی گناہگار ہے اور دوسری طرف وہ حکومت وقت کی بدترین مجرم۔ اگر تمہاری یہ سوتیلی ماں اپنی اعلیٰ ظرفی کے سبب رشتوں کا احترام نہ کرتی تو اب تک شوہر کی نافرمانی اور غداری کے جرم میں ملوث اس عورت کی لاش تمہارے پاس بھیجی جا چکی ہوتی۔ میرا خیال تھا کہ تم امیر اسماعیل کا پہلا خط پاتے ہی دارالحکومت کی طرف روانہ ہو جاؤ گے، مگر یہ تاخیری حربے دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ تمہاری نیت میں کوئی نہ کوئی فطور موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا گمان یقین میں بدل جائے تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے روبرو حاضر ہو جاؤ۔ یہ تمہاری مادر مہربان کا حکم ہے اور ملکہ غزنی کا فرمان بھی۔ اگر اب کی بار تم نافرمانی کے مرتب ہوئے تو میں تمہاری والدہ کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتی۔ یہاں پہنچ کر ملکہ غزنی کا خط اختتام پذیر ہو گیا اور پھر آخر میں شاہی مہر لگا دی گئی۔ اس کا یہ حکم نامہ جو کسی قہر نامے کے ہم رنگ تھا محمود کے قاصد ابو الحسن حمودی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس دوران قاصد ابو الحسن نے غزنی کی ملکہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ اس سے ایک خطرناک غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ دارالحکومت میں ابو الحسن کی حیثیت ایک نظر بند قیدی کی سی تھی جو اپنی مرضی سے جنبش تک نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً وہ موجودہ ملکہ غزنی کا خط لے کر نشاپور کی طرف روانہ ہو گیا۔